بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت وجود متشابہات در قرآن۔ قرآن مجید میں آیات متشابہات کے وجود کا فلسفہ کہ اللہ نے آیات متشابہات قرآن میں رکھی ہی کیوں ہے؟ وجود متشابہات در قرآن مجید بہانہ برخی خردگیری ہا بر این کتاب مقدس شدیست، در حالی کہ اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اعتراض بھی کرتے ہیں قرآن پر۔ آنان می گوین، وہ کہتے ہیں قرآن مدعی است کہ قول فصل است۔ قرآن تو کہتا ہے کہ میں قول فصل ہوں، فیصلہ کن بات کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے میں فرقان ہوں، میں حق اور باطل کے درمیان تشخیص دینے والا ہوں، معیار ہوں، ہیچ گونے باطلی در ان وجود نہ دارد، کسی بھی طرح کا باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آیات متشابہات، جن آیات کی وجہ سے انسان کے ذہن میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے نئے نئے فرقے بنتے ہیں، نئے نئے مذاہب وجود میں آتے ہیں، تو پھر انہیں خدا نے قرآن مجید میں کیوں رکھا؟ آیات متشابہات کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ اب میں تاکہ آپ خود بھی تشخیص دے سکیں کہ کس کی بات میں کتنا وزن ہے، چند ایک اقوال نقل کیے۔ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، انہوں نے 5 وجوہات درج کی۔ اب آپ خود سے طے کیجئے گا کہ ان میں کوئی وجہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ ایک وجہ ثواب اخروی، اللہ نے آیات متشابہات کو قرآن میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ ان کا معنی ڈھونڈنے میں زحمت کریں، ان کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، تو اللہ آخرت میں ان کو ان کی زحمت اور کوشش کا اجر دے۔ آپ اس وجہ سے مطمئن ہوتے ہیں؟ جی ایک بزرگوار اور آپ 2 افراد مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ نے آیات متشابہات کو اس لیے رکھا کہ لوگ ان کا معنی ڈھونڈنے کے لیے زحمت کریں، کوشش کریں، تو اس زحمت کرنے اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نوالا انسان سامنے سے کھا سکتا اور پھر اس کو پشت کی طرف سے موڑ کے ہاتھ کو لایا جائے۔ پروردگار بلا وجہ بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا اور چیزوں کو الجھانا بھی نہیں چاہتا، اس لیے یہ بات وزنی نہیں ہے صاحب تفسیر کبیر کی۔ اب انہوں نے دوسری وجہ بیان کی، جلب مخالفان، مردم در زندگی روشہا و مسلکہائی مختلفی دارن۔ آپ کے شہر میں دیکھ لیں، لوگوں کی زندگی کی مختلف طور طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے، معاشرت کے مختلف انداز ہیں، مختلف ڈھنگ ہیں۔ تو اگر قرآن بصورت صریح و محکم در برابر انہا قیام می کرد، اگر قرآن بالکل سیدھا ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا اور بالکل صاف صاف سیدھی باتیں کرتا، تو کیا ہوتا؟ باعث تنفر و انزجار انہا میشد، تو وہ لوگ متنفر ہو جاتے کہ ہماری باتوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، ہمارے رسومات کی، ہماری زندگی کے طور طریقوں کی، تو وہ مقابلے میں آ جاتے اور کھل کر قرآن کا انکار کر دیتے۔ اب بتائیں اس وجہ کو کتنے دوست قبول کرتے ہیں؟ یہ وجہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جس شخص نے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اس کا طریقہ واردات کیا تھا؟ پہلے تو اس نے خود کو ایک عالم کے طور پہ پہچانوایا، پھر ذرا روٹین سے ہٹ کے کوئی انوکھی بات کرتا تھا اور دائیں بائیں سے شور اٹھتا تھا، باتیں شروع ہوتی تھیں اور کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر یہ اس کی تعویل کرتا تھا، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر ایک الٹی سی بات کہتا، نئی سی انوکھی سی، پھر شور اٹھتا، رفتہ رفتہ تدریجاً ذہن سازی کرتے کرتے پھر اس نے ایک مرحلے میں پہنچ کے خود کو
نبی کہا یا نبی کا جانشین کہا یا فلاں نبی اور جو بھی اس کے نظریات. تو نہ، یہ دوسری بات بھی قابل قبول نہیں. تیسری بات جو امام فخر الدین رازی نے فرمائی، وہ کہتے ہیں تقویت جنبہ عقلانی مردوں، تاکہ لوگوں کا، چونکہ لوگ اس محسوسات میں رہتے ہیں اور چیزوں کو حسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ذرا ان کا عقلانی پہلو قوی ہو جائے، تاکہ وہ چیزوں کو حسی نگاہ کے بجائے عقل کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں. اس لیے پروردگار نے آیات متشابہات کو رکھا تاکہ مردم ناچارن برائے فہمیدہ نے متشابہات قرآن تأمل و تدبر نمائن، مجبور ہو کر لوگ سمجھنے کے لیے ان آیتوں کو تدبر کریں گے، تعقل کریں گے، سوچیں گے، تو ان کی عقل حرکت میں آئے گی. تو جب عقل کام کرتی ہے، چلتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ انسان کا جنبہ عقلانی قوی ہو جاتا ہے. تو یہ مقصد ہے، وہ اس کی تقویت کے لیے عقل ان کی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. یہ بات بھی کوئی وزنی نہیں ہے. چوتھی بات، البتہ تشخیص دینا آپ کا کام ہے، میں صرف اقوال پڑھ رہا ہوں. فرا گرفتن علوم دیگر، دوسرے علوم کو سیکھنے کے لیے اللہ نے آیات متشابہات کو رکھا. افراد برائے فہم متشابہات ناچارن علوم دیگری را از قبیل لغت، نحو وغیرہ سیکھیں. یہ بھی کوئی وجہ نہیں. یہ تو تمام قرآن کو سمجھنے کے لیے ادبیات کو سیکھنا ناگزیر ہے، صرف آیات متشابہ کے لیے تو ایسا نہیں ہے. پانچویں وجہ، ان باتوں سے تنگ آ کر ہمارے ایک استاد تفسیر تھے، انہوں نے غصے سے کہا کہ تفسیر کبیر مطلب بڑی تفسیر، تو ضخامت میں بھی اس کی جلدیں بہت ہیں. تو ان کا تفسیر فخر الدین رازی بےہودے سخن بے این درازی. ایک تو تفسیر جو ہے وہ جناب فخر الدین رازی کی تفسیر، یہ انہوں نے یاوہ بہت کی ہے، فضول باتیں، اور وہ بھی بہت لمبی لمبی کی ہیں. تفسیر فخر الدین رازی بےہودے سخن بے این درازی. البتہ نہ، انہوں نے بہت سارے علمی مطالب بھی بیان کیے ہیں اور ان کی تفسیر ایک حیثیت رکھتی ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن میں اب انسان دیکھتا ہے وزن نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، درحالی کہ ان سے توقع نہیں تھی ایسی بات کی. پانچواں، استفادہ ہر کس بے اندازہ توان خیش، ہر ایک اپنی توان اور طاقت کے مطابق استفادہ کرے. اس لیے متشابہات کو رکھا کہ یہ وجہ بھی معقول نہیں ہے. جتنی جس میں استعداد پائی جاتی ہے وہ قرآن سے اس کے مطابق استفادہ کرے. در تفسیر المنار رشید رضا پس از سخیف شمردن وجوہ مذکور. رشید رضا یہ بھی قرآن مجید کی ایک بہترین تفسیر ہے المنار، کہ جو ڈاکٹر سید محمد عبدو کی تفسیر در حقیقت، اور ان کے شاگرد رشید رضا نے اس کی املا کی. یہ ڈاکٹر سید محمد عبدو مصر کے وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے اہل سنت ہیں، انہوں نے قرآن کی بھی تفسیر بیان کی اور نہج البلاغہ کی شرح بھی تحریر کی. تو سید محمد عبدو نے ان وجوہات کو قبول نہیں کیا جو فخر الدین رازی نے بیان کی. بالخصوص یہ کہنا کہ انسانوں کی امتحان اور آزمائش ہے، تو یہ کیا بھی مشکل باتیں کر کے، یہ تو کسی کو الجھانے والی بات ہے. اگر قرآن تماماً محکمات بود، پھر اپنا نظریہ بیان کیا. اگر قرآن سارے کا سارا محکمات پر مشتمل ہوتا، ہمیں یہ کسانی کے در ظاہر ایمان آورده بودن ناچار ان را قبول می کردن. تو جو بھی مومن ہوں گے وہ ان آیات کو قبول کر لیں گے، مجبور ہیں جب خدا نے کہا ہے. اگر سب کی سب آیات محکم ہوتی، لیکن از آن بے صورت متشابہ نازل شد تا وسیلہ امتحان باشد کا، یہ بات دیکھیں سمجھ میں نہیں آتی.
روشن است که هیچ یک از موارد پیش گفته نمیتواند بیانگر حکمت متشابهات در قرآن باشد. سب کو رد کیا. پھر ان کے قول بھی تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کو ہم بیان نہیں کرتے. اس کے بعد ابن رشد جو مشہور فلسفی ہیں، انہوں نے آیات متشابہات سے متعلق بات کی. وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ تین طرح کے ہیں: علماء، دانشمندان اور عام لوگ. عام لوگوں کا علم و دانش سے کوئی سروکار نہیں. بات رہ جاتی ہے علماء کے درمیان اور علماء کے بعد جو دانشمند ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. علماء کے لیے بھی کوئی آیات متشابہ نہیں ہے، ان کے لیے سب آیات محکم ہیں. یہ ابن رشد کا نظریہ ہے. تین گروہ ہیں: ایک علماء ہے، ایک دانشمند کے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں اب ڈاکٹر اسرار مثلاً، یہ عالم نہیں ہے چونکہ ڈاکٹر تھے، پھر انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ سے کوشش کی، عربی سیکھی، قرآن کی تفسیر بھی لکھی. یہ ایسے افراد. تو جو عالم ہے جس نے گہرائیوں میں اتر کے علم کو سمجھا ہے، ابن رشد کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ آیات متشابہات وجود نہیں رکھتی. اس کے لیے سارا قرآن محکم ہے. پیچھے بچے عوام، ان کے لیے سارے کا سارا قرآن متشابہ ہے، ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. یہ ان کا نظریہ ہے ابن رشد کا، مطلب وہ نہیں سمجھتے قرآن کو. یہ جو درمیان کا طبقہ ہے، ان کے لیے بعض آیات محکم ہیں، بعض آیات متشابہ. خوب، یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. میں خود ہی اس کا خلاصہ تیار کر کے لاؤں گا اور آپ کو عرض کر دوں گا. آپ کچھ نمونے بیان کرتے ہیں چونکہ وقت کم رہ رہا ہے. جی وقت بالکل کم رہا ہے. میں وہ آیات پڑھتا ہوں کہ جو متشابہ. سب سے پہلے وہ آیات جو اوصاف خدا سے متعلق ہیں، اکثر یہ آیات متشابہ. ثم استوى الى السماء وهي دخان. اسی طرح ثم استوى على العرش، پھر الرحمن على العرش استوى، خدا عرش کے اوپر براجمان ہے. یہ متشابہ آیت ہے. اگر ہم اس کا ظاہر مراد لیں تو ہمیں خدا کے جسم اور جسمانیت کا قائل ہونا پڑے گا. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے. ولعنوا، ان پر لعنت ہے. بما قالوا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے. اب یہ آیت متشابہ، اس کا ظاہر مراد لیں آپ تو گمراہی ہے. پھر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہوں گی. جس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب پنجاب یونیورسٹی میں گفتگو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو ادھر جو جوان تھے اسٹوڈنٹس، لڑکے لڑکیاں، ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ گانے نہیں سننے چاہیے، موسیقی نہیں سننی چاہیے. اگر تم یہاں موسیقی چھوڑو گے، گانے چھوڑو گے، تو اللہ، اب پروفیسرز بھی بیٹھے ہیں، سارے اساتید بیٹھے ہیں، وائس چانسلر بیٹھا ہے، اور طلباء، لڑکے لڑکیاں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں. اس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر تم دنیا میں موسیقی اور گانا بجانا اور یہ گانے سننا چھوڑو گے تو اللہ قیامت کے دن تم سب ان جنتیوں کو جمع کرے گا اور پھر حضرت داؤد سے کہے گا کہ تم ذرا نغمہ سناؤ. پھر جناب داؤد نغمہ سنائیں گے تو اہل جنت حیران ہو جائیں گے کہ اتنا خوبصورت بھی تو ہو سکتا ہے نغمہ. تو
خدا فرمائے کہ اس سے بھی خوبصورت سناؤں تو کہیں گے ہاں اگر ممکن ہو تو سنائیں. پھر اللہ اپنے حبیب سے کہے گا, پھر وہ سنائیں گے, کہیں گے اس سے خوبصورت تو نہیں ہو سکتا. خدا فرمائے گا اس سے زیادہ خوبصورت سناؤں تو اہل جنت کہیں گے ہاں سنائیں. پھر خدا خود سنائے گا. خوب یہی ہے. اگر ہم ان کا ظاہر مراد لیں تو پھر اللہ کی جس طرح سے بخاری وغیرہ میں اس طرح کی احادیث ہیں کہ قیامت کے دن پروردگار ایک تخت پر بیٹھا ہوگا اور وہ ہیرے جواہرات سے مرصع ہوگا تخت, ایک کرسی. اب کرسی کا لفظ جو استعمال ہوا اس سے بھی ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ خدا کسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. لوح محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لکھا ہوا سامنے پڑھا ہوا ہے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ وہ اللہ کا اتنا وزن ہوگا کہ وہ کرسی اللہ کے وزن کی وجہ سے اس سے چڑچڑاہٹ کی آوازیں آ رہی ہوں گی. اور یعنی اتنا بوجھ ہوگا خدا کا کہ اس اتنی بڑی کرسی سے تحمل نہیں ہو رہا. اور جہنمیوں کو گرایا جا رہا ہوگا جہنم میں دھڑا دھڑ. اور جب سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تب بھی جہنم کا شکم نہیں بھرے گا. یہ ملا سے شباہت رکھتا ہے, بھرنے کا نام نہیں لیتا. نہیں بھرے گا تو پھر حل میں مزید کی آواز آئے گی جہنم سے, اور ہے تو خدا سے کہ بھیج. تو اس وقت پروردگار اپنی ٹانگ اٹھائے گا اور جہنم میں رکھ دے گا. جہنم کی بس. اب جو خدا کو جہنمی ثابت کر دیں وہ حضرت ابو طالب کو کافر اور جہنمی کہیں تو اس میں جائے تعجب کیا. یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ مثلا انسان اللہ کے جسم و جسمانیت کا, یہ دیکھیں ہم بھی اشتباہ کرتے ہیں اور بعض خطیب بھی پھر گفتگو کرتے ہیں اور کسی ملنگ کے قول کو دہراتے ہوئے کہ پیغمبر نے علی علیہ السلام سے متعلق کہا کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے, علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, علی اذن اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے, علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے. تو پھر تم کہا کہ تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے, تم ٹکڑوں میں مانتے ہو اور میں حصوں میں نہیں مانتا, کلی طور پہ مانتا ہوں. درحال کہ سر سے خطیب بھی متوجہ نہیں ہے کہ لفظ کیا ہے. حدیث میں پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے, نہ, علی خود اللہ کی آنکھ ہے. یہ بہت لطیف ہے. اس کی عرفا نے جو تفاسیر بیان کی ہیں وہ ہونی چاہیے. نہ یہ کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, نہ, علی خود ید اللہ ہے. یہ تعبیر الگ ہے. ہم کاتی پاتی کر دیتے ہیں اور اسی لیے پھر نقطے بنانے کے لیے ہم بھی متشابہات کا سہارا لیتے ہیں. جس طرح سے قرآن میں متشابہات ہیں, روایات میں بھی ہیں. وہ بہت بلند مطلب ہے. خود امیر المومنین کے لیے لفظ ید اللہ کا استعمال, ید اللہ یعنی علی اللہ کی طاقت اور قوت کا مظہر ہے. جیسے یہ میری آواز کا مظہر ہے. میری اگر یہ وسیلہ نہ ہو میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پائے گی. قریب کے چند ایک افراد تک پہنچے گی, جو پیچھے ہیں ان تک نہیں پہنچے گی. لیکن یہ مائکروفون جو آپ کے سامنے ادھر پڑے ہیں دائیں بائیں جہاں سے آواز ظاہر ہو رہی ہے, یہ ان کے اندر آواز نہیں ہے, ورنہ یہ ہمیشہ ان میں سے آواز ہو. یہاں سے کوئی بولتا ہے وہاں سے آواز آتی. تو علی اللہ کے علم کا مظہر ہے, علی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے, علی اللہ کے جمال کا مظہر ہے. یہ علم خدا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کتنا بڑا عالم ہے؟ ہم نے جب علی کو بولتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ اللہ کتنا بڑا عالم ہے. علی علم خدا کا مظہر ہے, علی غیرت الہیہ کا مظہر ہے. یہ معنی بہت بلند ہے. اس سے کہ پکڑ کے آپ کہیں کہ آپ قسطوں میں مان رہے ہیں, ٹکڑوں میں مان رہے ہیں, پورے کا پورا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ علی اللہ ہے؟ ہاں علی الٹا نہ سمجھ لیجیے گا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف بھی آپ رخ کرو گے آپ خدا کا چہرہ دیکھو گے. یہ آیات متشابہات ہیں. کل من علیہ فان
وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس طرح وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، میں حوالے نہیں دے رہا کہ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، یہ سب قرآن مجید کی آیتیں کہ قیامت کے دن تمہارا رب اور فرشتے آئیں گے صف اندر صف، تو خدا بھی آیا صف میں شامل ہو کے فرشتوں کے ساتھ چلتے ہوئے آئے گا۔ یہ متشابہات ہیں۔ اب اگر ہم ان متشابہات سے تمسک کر لیں تو یہ گمراہی ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ان متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹانا ہے۔ اس کی مثالیں بھی ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ صفات خدا سے متعلق ہیں۔ اب آئیے افعال خدا سے متعلق چند مثالیں دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بتحقیق اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ جب اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہدایت دیتا ہے تو پھر سزا بندے کو کیوں ملے؟ یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ یہاں سے پھر عقیدے گھڑے گئے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے، جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، ہماری کیا، ہم تو ریموٹ کنٹرول ہیں، خدا نے جس طرف پھرا پھر جائیں گے۔ تو اس میں بندے کا کیا دوش ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو جب خدا کو پتہ ہی تھا کہ میں نے گمراہ ہونا ہے تو پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ سارے تفکرات، یہ ساری باتیں کہ غالب بھی ان کے زیر اثر آ گئے کہ خدا گمراہ کرتا ہے، خدا ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، تو خدا چاہ لیتا، اگر خدا چاہ لیتا تو یہ شرک سے بچ جاتے۔ یہ آیات متشابہات ہیں، اکثر اوصاف خدا میں، صفات خدا میں، افعال خدا میں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے اسی لیے رک جاتے ہیں۔ اب آئیے انہیں لوٹاتے ہیں ہم محکمات کی طرف۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ اب محکمات ہیں۔ انہا ذی تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ پھر آیات محکمات ہیں۔ اسی طرح فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، اسی طرح سے لا اکراہ فی الدین، یہ آیات محکمات ہیں۔ وہ جو پہلی آیتیں ان کو ان کے ساتھ آپ جوڑ کے پڑھیں گے تو خود بخود معنی روشن ہو جائیں گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اسی طرح سے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، یہ تمام کی تمام آیات محکمات ہیں۔ اب مجھے پریشانی ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور مجھے اصولاً خلاصہ گیری کر کے لے کے آنا چاہیے تھا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی۔ یہ جو آیات ہیں صفات خدا سے متعلق، انہیں ہم لوٹائیں گے محکمات کی طرف۔ کیسے؟ مثلا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، پھر اللہ کا یہ کہنا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ از جملہ متشابہات میں سے یہ تصور حور بھی متشابہات میں سے۔ اسی طرح سے براق، آپ نے دیکھا ٹرکوں کے پیچھے تصویریں، ایک گھوڑا بھی ہے، ساتھ میں اس کے پر بھی ہیں، اور آگے اس کا ایک خاتون کا سر بھی ہے۔ یعنی مختلف چیزوں کو ملا کر اپنے تخیل کے نتیجے میں ہم نے یہ براق کا تصور دے دیا
اسی طرح سے ہم نے حور کا بھی ایک تصور دے دیا نہ، ہرگز حور کا وہ تصور نہیں ہے۔ اگر یہ بتائیں کہ جنت مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے بھی ہے؟ خواتین بھی جائیں گی یا صرف مرد جائیں گے؟ دونوں جائیں گے۔ تو اللہ نے جنت میں مردوں کے لیے حوریں رکھی، خواتین کے لیے کیا ہے؟ اگر آپ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے ہیں، غلمان بھی آپ کے لیے، حوریں بھی آپ کے لیے۔ یہ آپ وہ ایسے کسی کو چپ کرانے کے لیے چلیں یہ لولی پاپ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حور سرے سے جنس نہیں ہے، ہم نے اسے لے جا کے جنس میں قید کر دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ متشابہات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم محسوس چیزوں سے، میں کل اس کا خلاصہ کر دوں گا، مجھے لگتا ہے کہ آج مطالب اس طرح سے نہیں پہنچے، بجائے سے کہ میں متن پڑھوں وہ خلاصہ جلدی پھر مثالوں کے ساتھ ہم کم وقت میں زیادہ چیزیں بیان کر دیں گے۔ ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے۔ ابھی چند منٹ باقی ہیں، اور اس سے پہلے کہ ابھی افطار کے ساتھ حور کی دعا مانگے تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حور ہوتی کیا۔ انسان جب اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو وہاں پر جب اس کا وجود تیار ہو جاتا ہے تقریباً 4 مہینے 10 دن میں، پھر اس کی خوراک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ناف متصل کر دی جاتی ہے ماں کے خون کے ساتھ، اور یہ خون اس کی خوراک ہے۔ اس کے ذریعے سے اب اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں قوت آتی ہے، اس میں نشو و نما ہوتی ہے، یہ اس کی خوراک۔ لیکن جیسے ہی انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ اسی ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے، درحالی کہ اس ناف کی وجہ سے وہ بطن مادر میں زندہ تھا۔ اگر کسی وجہ سے بطن مادر میں ناف میں گرا پڑ جائے یا رکاوٹ آ جائے، اس کی ماں کی شکم میں موت ہو جائے۔ یہ ناف وسیلہ حیات ہے، وسیلہ خوراک ہے، وسیلہ غذا ہے۔ لیکن جب ادھر آیا تو اسی وسیلہ خوراک کو کاٹ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم میں جو انسان آیا ہے اس کی خوراک الگ ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں انسان سے کہے کہ بطن مادر میں بھی تو وہ خوراک استعمال کرتے رہیں، ذرا یہاں بھی استفادہ کر لیں، تو انسان کراہت کرے گا، ممکن نہیں۔ اسے کہا جی بھی اتنے مہینے شکم مادر میں یہ خوراک استعمال کرتے رہے ہو، ایک مرتبہ دنیا میں چکھ لو، استعمال کر لو، کراہت کرے گا، نہیں استعمال کرے گا۔ اور اسی طرح سے جب آخرت میں انسان منتقل ہوگا، اب کیا خواہش کر رہے؟ اگر بطن مادر میں تو اس کی یہی خواہش ہے کہ ہمیشہ اسے یہی خوراک ملتی رہے، دنیا میں چلا جاؤں وہاں بھی یہی خوراک ملے۔ لیکن جہاں آنے کے بعد اس عالم سے متعلق جو اس سے سنخیت رکھتی ہے وہ خوراک اس کو دی جائے گی۔ بے عین ہی جب یہ وہاں پہنچے گا، جنت کے تصورات اصلا سرے سے ہم اس وقت صرف تصور کر سکتے ہیں، چونکہ وہ عالم غیب ہے، اس لیے وہاں کی چیزوں کو ہم اس دنیا کے ساتھ، اس عالم مادہ کے ساتھ تشبیہات دیتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں یہی کام کیا کہ عالم غیب اور عالم آخرت کی حقیقتوں کو اس عالم مادہ کی موجودات کے ساتھ سمجھانے کے لیے تشبیہ دی۔ یہ پیچھے لگ گیا، ہاں یہی چاہیے، یہی مطلوب ہے نا۔ جب وہاں پہنچے گا انسان جنت میں اور اس کی عقل رشد کرے گی، تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا مانگ رہا تھا اور پروردگار نے مجھے کیا عطا کیا۔ تصور حور سرے سے الگ ہے، جو قرآن مجید کی آیات کے اجتماعی تناظر سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ حور انسان کا حسن عمل ہے، جسے قیامت کے دن انسان کے لیے مجسم کر دیا جائے گا۔ جتنا جس کا عمل لطیف ہوگا اتنا یہ تجسم
لطیف تر ہوگا اور اتنی اسے خوشی ہوگی اسے دیکھ کر. دنیا میں اپنی پڑھی جانے والی نمازوں کو مجسم دیکھے گا قیامت کے دن حور کی شکل میں. اب جیسی جیسی یہ نماز پڑھتا رہے ویسی اس کی حور ہے. حور کا خالق در حقیقت یہ خود ہے. رو میٹیریل یہ خود بھیج رہا ہے کہ اسے کس طرح کی حور چاہیے. معذرت کے ساتھ حور انسان کے اعمال کا تجسم ہے. اعمال کثیف ہیں تب بھی ایسی اعمال کو مجسم کر کے اس کا سہیم اور شریک بنا دیا جائے گا. اسے کسی جہنم کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اعمال کا تجسم ہی اس کے لیے جہنم ہے جن کے ساتھ اسے ہمیشہ رہنا پڑے گا. جتنا جس کا عمل لطیف ہوگا اتنا اس کا تجسم حسین تر ہوگا. اگر بات زیادہ روشن نہیں ہو تو پیغمبر کی اس حدیث پہ غور کریں جو آقا نے فرمایا سیدہ کے تعارف میں فرمایا فاطمہ زہرا حوراء انسیہ ہے. انسانی پیکر میں انسانی شکل میں حور ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمام تر خوبیوں کو فضیلتوں کو کمالات کو اللہ نے انسانی شکل میں مجسم کر دیا. یہ تجسم فضائل اگر اس عالم میں تجسم ہو یہ پیکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنے گا. اسی ترتیب سے یہ خود حدیث بھی ناظر ہے. وقت کم ہے میں نے صرف ایک اشارہ دیا. یہ عرش کا تصور کرسی کا تصور لوح قلم کا تصور یہ تمام سر تصورات متشابہات ہیں. ان سے متعلق ایک تفصیلی نشست چاہیے لیکن وہ عوامی نہ ہو تو اس میں یہ مطالب بیان کیے جا سکتے ہیں. وہ ایک الگ نشست ہو جائے اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں ضروری ہیں عقائد کے حوالے سے. میں بہت زیادہ چونکہ ایک وقت کی بھی تنگی ہوتی ہے اور گوریز کرتا ہوں قصدن لیکن میں نے صرف اشارہ دے دیا. یہ متشابہات ہیں سو ان کو ہم نے محکمات کی طرف پلٹانا ہے لوٹانا ہے. اگر ہم متشابہات پر رک گئے اس کا نتیجہ صرف گمراہی ہے. اور بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ ہمیں متشابہات پر روک دیتے ہیں اور ہماری نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں. نہ ایسا نہیں ہے. ام الکتاب محکمات ہیں ان کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے. پروردگار ہمیں قرآن مجید کے علوم کو سمجھنے کی اور قرآن مجید سے تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.